یہ لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں قبروں میں سلامت رہتی ہیں، تو میں نے پھر عرض کیا ان کے لیے کہ قبر تو چھوڑ دیں، آپ جن بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہیں، تو سر جب وہ فوت ہونا تو ایک ہفتے کے لیے نا چوک میں ان کی لاش رکھتے ہیں، اگر خراب ہو گئی تو ہماری ڈاکٹرائن درست، اور اگر سلامت رہ گئی تو آپ کی ڈاکٹرائن درست۔ ایک کسی بزرگ کی قربانی دے کے، اگر یقین کریں، اگر ایک بزرگ کی قربانی دے کے آپ اس کو چوک میں رکھ کے اگر پورا پاکستان بریلوی ہو جاتا ہے تو سر یہ کون سا سودا ہے؟ یہ تو ہر بزرگ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں ہوں جناب، میری خواہش ہے کہ میں سب کو بریلوی کر لوں، یا میں سب کو دیوبندی کر لوں، یا میں اہل حدیث کر لوں۔ آپ کے فرقے میں کوئی ایک بزرگ بھی نہیں جو آپ کے فرقے کے لیے اتنی قربانی دے، جبکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ تیزی سے گمراہ ہو رہی ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے۔ تو ایک بزرگ کو قربانی کرے نا کہ یار میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے رکھ دینا ہے، اور وہاں پہ لکھ کے لگا دینا ہے انجینئر کے لیے یہ تھا، یہ آپ دیکھ لیں انجینئر کے ماننے والے، یہ دیکھیں ہمارے بزرگ، یہ ان کی لاش سلامت ہے۔ کوئی لے گا رسک؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ ہاں آپ کو بتائیں گے جی فلاں تھا، رات کے اندھیرے میں لاش بالکل سلامت نکلی، کس نے دیکھی؟ کہانی کراؤ، جتنی مرضی کہانی کراؤ، اور ہر فرقے کے بندے کروا رہے ہیں۔ مصیبت یہ ہے، آپ بریلویوں سے کہنا کہ اہل حدیثوں کی لاش سلامت نکلی، وہ کہتے ہیں وہ مردود ہے، ان کی نکل ہی نہیں سکتی۔ اہل حدیثوں سے کہ بریلویوں کی نکلی، وہ کہیں گے مشرک نکل نہیں سکتی۔ اور پھر ہمیں بھی آپ کیوں پابند کر رہے ہوتے ہیں، دھوس لگا رہے ہوتے ہیں جناب وہ فلاں بزرگ کی لاش سلامت نکلی؟ تو میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی بدل دی ہے کہ لاش کو چھوڑ دیں، زندہ بزرگ۔ پھر عیدی والوں کے پاس نہیں جانا کہ سر یہ رکھ لیں کچھ دنوں کے لیے۔ آپ کو پتہ نہیں جناب، یہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے جسم سے کتنی بدبو نکلتی ہے۔ کبھی یہ لاشیں جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں نا، آپ یقین کریں اس گھر میں نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا، وہ ایک ایک ہفتے بعد لاشیں آ رہی ہوتی ہیں، پہلے وہ فریزر میں رکھی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریچر جب رائز کرتا ہے نا گرمیوں میں تو اس مردے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی اس کے اللہ معافی دے گناہگار ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ولی اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پیشاب میں سے خوشبو آتی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس طرح جب جسم گل سڑنے کی طرف مائل ہوتا ہے، ڈیکمپوز ہوتا ہے، تو اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، بایولوجیکل فینومینا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے پبلک کو کہانی کرائی ہوئی ہے، پھنس گئے ہیں۔ کہانی تو کرائی ہوئی ہے نا، جسم سلامت رہتے ہیں تو سر چیک کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بزرگ اڑ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں، سارے بزرگ جمع کریں منار پاکستان سے، ان کو ایک ٹیسٹ فلائٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، امت کی بھی جان چھوٹے۔ لیکن چونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا ہے تو گناہ ہے، تو ہم احتیاطاً نہ ایک گورے کا بنا ہوا پیراشوٹ ان کی کمر پہ باندھ دیں گے، جب وہ مرنے لگے تو ایک بٹن دبا دیں تو گورے کا پیراشوٹ ان کو بچا لے، بزرگوں کا نہیں، گورے کا۔ وہ جی بزرگ سب کچھ بزرگ چلا رہے ہیں دنیا کا نظام۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو یہ سارے بزرگوں کو بوئنگ 747 میں بٹھاؤ، خود بھی ساتھ بیٹھو جو جتنا پکا مرید ہے، اور 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے پائلٹ کو تو ہم کہیں گے کود جا تو، بزرگ جان آپ سائیں آپ